بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو مختلف نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام کو کی ہوئی نصیحتیں وہ اسی صحابی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں کیں، فلاں صحابی کو آپ نے نصیحت کی، فلاں صحابی کو نصیحت کی۔ میں آج کی مجلس میں ان نصیحتوں کا ذکر کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو کی ہے۔ حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے مسند ابو یعلا المصلی۔ اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں کی ہیں ان کا تذکرہ موجود۔ حضرت انس بن مالک بن نضر یہ مشہور صحابی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے خدام میں ان کا شمار ہے۔ 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی، سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت رکھی تھی ابو حمزہ، اور ان کا لقب مشہور تھا خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں اس لقب پر بڑا فخر تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے بیٹے کے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے حضرت انس کے لیے 4 دعائیں مانگی۔ اے اللہ، انس کی عمر میں برکت پیدا کر، 100 سال سے زیادہ عمر تھی۔ فرمایا اے اللہ، انس کی اولاد میں برکت پیدا فرما، تو ان کے بیٹے پوتے وغیرہ ملا کر 100 سے زیادہ بنتے تھے۔ دعا فرمائی اے اللہ، انس کے مال میں برکت پیدا فرما، دیگر صحابہ کرام کے باغات سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، انس کے باغات سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے۔ اور چوتھی دعا فرمائی کہ اے اللہ، انس کی بخشش فرما۔ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دعائیں میرے حق میں دنیا میں ہی قبول فرمائی ہیں، تو مجھے امید ہے کہ میری چوتھی دعا بھی جو میرے حق میں حضور نے کی ہے وہ بھی قبول فرمائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، مسند ابو یعلا کی روایت ہے کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابن 8 سنین، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میری عمر 8 سال تھی، بعض روایات میں 10 سال۔ فکان اول ما علمنی ان قال لی، جو ابتدائی نصیحتیں مجھے حضور نے فرمائی وہ یہ تھی
اس روایت میں کل نصیحتیں 6 ہیں۔ گویا آج کی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو جو 6 نصیحتیں کی ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ پہلی نصیحت فرمائی، یا بنی احکم وضوءک لصلاتک تحبک حفظتک ویزاد فی عمرک۔ بیٹا وضو اچھی طرح کرنا، وضو کے فرائض، واجبات، سنن، یعنی وضو کے اندر جو چیزیں وضو میں فرائض اور سنن ہیں، واجبات نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کا طریقہ ارشاد فرمایا اس میں کوئی چیز چھوٹنی نہیں پائی، چھوٹنے نہ پائے، ہر چیز کا اہتمام۔ احکم وضوءک، تو تمہیں اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے تحبک حفظتک، جو فرشتے تمہاری حفاظت پر مقرر ہیں اور یا تمہارے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، یہ فرشتے دونوں قسم کے یہ تم سے محبت کریں گے۔ کوئی یہ چاہتا ہو کہ میری حفاظت پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ مجھ سے محبت کریں، جو فرشتے میرے اعمال کو محفوظ کرنے پر مقرر ہیں وہ مجھ سے محبت کریں، اسے چاہیے کہ وضو اچھی طرح کرے۔ اور ویسے بھی احادیث میں جہاں جہاں وضو کی بات ہے وہاں اس بات کی بھی تاکید ہے، توضأ فأحسن الوضو، اسباغ الوضو، کامل وضو کرو، اچھی طرح وضو کرو۔ تو یہاں آپ نے نصیحت یہ فرمائی، اگر اچھے طریقے سے وضو کیا تو فرشتے تم سے محبت کریں گے۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ یہ ہے وَيُزَادُ فِي عُمْرِكَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں برکت پیدا کرے۔ یہ پہلی نصیحت۔ غور کیجئے، نصیحت میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، فائدہ کتنا ہے۔ کام کیا ہے؟ وضو اچھی طرح کرو۔ فائدے 2 بتائے، ایک تو فرشتے تم سے محبت کریں گے اور دوسرا یہ کہ تمہاری عمر میں اضافہ کیا جائے۔ نمبر 2، دوسری نصیحت کی، یا بنی، اے بیٹے۔ بعض روایات میں یا انس نام لے کے پکارا۔ الغسل من الجنابۃ فبالغ فیہا، غسل جنابت کا اہتمام کرنا ہے۔ ابھی وہ بچہ ہے 8-10 سال کا، مگر شریعت کے احکامات سمجھائے جا رہے ہیں۔ غسل جنابت جو بالغ ہونے کے بعد کرنا ہے، سیکھ رہا ہے ابھی سے۔ یا بنی الغسل من الجنابۃ فبالغ فیہا، غسل جنابت کرنا اور پورے مبالغے کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، کلی بھی کرنی ہے فرض، ناک میں پانی بھی ڈالنا ہے فرض، اور پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ جسم کا کوئی بال خشک نہ رہ جائے، ہر بال گیلا ہو جائے، اس کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، اس کا اہتمام۔ کیوں؟ فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، ہر بال کے نیچے جنابت کے اثرات ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر سر منڈوا کر رکھتے تھے، حلق، فرماتے تھے اس جملے کی وجہ سے تو میں اپنے سر کا دشمن ہو گیا ہوں،
کہ آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت کے اثرات ہوتے ہیں، اور ایک بال بھی اگر خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، تلاوت نہیں کر سکتے ہو، مسجد میں نہیں جا سکتے ہو۔ اس لیے میں ہمیشہ حلق کرتا ہوں، سر کو گنجا کر کے رکھتا ہوں تاکہ میں غسل جنابت کے اعتبار سے مطمئن رہوں۔ یہ دوسری نصیحت آپ نے فرمائی کہ غسل جنابت میں بھی بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، اور کوئی بال ایسا نہ رہ جائے جس تک پانی نہ پہنچے۔ نمبر 3، تیسری نصیحت آپ نے یہ کی، لا تفوتک رکعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين۔ لا تفوتك رکعتي الضحى، چاشت کی نماز تم سے فوت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگوں کی نماز ہے اور ان کا یہ طریقہ کار ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ چاشت کی نماز کا اہتمام کرو۔ ویسے تو دیگر نوافل بھی ہیں، فرائض تو ہیں ہی، مگر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اس نماز پر خاص طور سے متوجہ کیا، ضرورت محسوس کی ہوگی کہ ادھر اس کی توجہ کم ہے، تو فرمایا کہ چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھو۔ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے کے 10 منٹ بعد جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ اشراق کی نماز، اور اشراق کی نماز کے بعد چاشت کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے، لیکن 9:30 10 بجے 9 بجے یہ ذرا اس کا افضل وقت ہے، آدمی اس وقت میں چاشت کی نماز پڑھ لے، کم از کم 2 رکعت نماز ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی ہیں، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرے والدین زندہ ہو گئے، مجھے بلا رہے ہیں، اور ادھر چاشت کی نماز کا وقت آ گیا ہے، تو میں پہلے چاشت کی نماز پڑھوں گی، پھر اپنے والدین کو ملنے جاؤں گی۔ اس سے آپ چاشت کی نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی اور رزق میں برکت چاشت کی نماز میں رکھی ہے۔ جو لوگ چاشت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رزق میں فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ گھر کی عورتوں کو چاہیے کہ جب مرد اپنے اپنے کاموں پر نکل جائیں، 8 بجے 9 بجے 10 بجے لوگ نکل جاتے ہیں اپنے اپنے کاموں پہ، جب مرد چلے جائیں عورتوں کو چاہیے وضو کر کے چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھیں اور اپنے مردوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت میں برکت دے، ان کے رزق میں برکت دے۔ یہ مدد عورتیں کر سکتی ہیں، جیسے انہیں پیسے چاہیے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی، انہیں مردوں کی مدد بھی کرنی چاہیے کہ چاشت کی نماز پڑھ کے عورت مردوں کے لیے دعا کرے۔ 100 میں سے شاید ہی کوئی ایک عورت ایسی ہو جو اپنے مرد کے ساتھ یہ تعاون کرتی ہو۔ اگر یہ تعاون جاری رہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ پریشانیاں جو آج ہمارے سروں پہ منڈلا رہی ہیں یہ باقی رہیں گی۔ تو چاشت کی 2 رکعت نماز میں اور آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دفتر میں موقع مل جائے وہاں پڑھ لو، مسجد میں موقع مل جائے وہاں پڑھ لو، گھر سے پڑھتے ہوئے نکل جاؤ۔ گھر سے ٹھیک ہے، آپ 9 بجے جا رہے ہو نا، تو ٹائم تو ہے، وضو کریں 2 رکعت نماز پڑھیں، نکل جائیں۔ دفتر میں پہنچے ابھی کوئی ہے ہی نہیں، آفس کھل گیا، آپ باوضو ہیں، سائڈ پہ جانماز بچھائیں، 2 رکعت پڑھ لو۔ آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کی، لا تفوتک رکعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين، چاشت کی نماز تم سے نہیں چھوٹنی چاہیے، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے صلحاء اتقیاء کا گویا یہ عمل ہے۔
نمبر 4، چوتھی نصیحت آپ نے فرمائی یا بنی اذا قمت الى الصلاة فانصب نفسك للہ تعالی۔ اذا قمت الى الصلاة، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فانصب نفسك للہ تعالی، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہونا۔ جن لوگوں کی نماز میں توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے وہ تعدیل ارکان کا اہتمام کرتے ہیں، وہ جلدی جلدی رکوع اور سجدے نہیں کرتے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہیں، وہ اطمینان سے رکوع کریں گے، قوما، سجدہ، جلسہ، ایک ایک چیز ٹھہر ٹھہر کر تسلی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ ادا کریں گے، جو علامت ہے کہ یہ بندہ رب کی طرف متوجہ ہے۔ آج ہماری نمازوں میں اس لیے وہ طاقت نہیں رہی جو صلحاء اور اتقیاء کی نمازوں میں تھی، کیونکہ وہ تعدیل ارکان کا اہتمام کرتے تھے۔ آج ہم بس تو چل میں آیا والی نماز پڑھتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ نماز میں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہنا یہ ادنا درجہ ہے، درمیانہ ہے 5 دفعہ، اعلیٰ درجہ ہے 7 دفعہ۔ بھائی کم سے کم نوافل میں تو اس کا اہتمام کریں۔ ایسے ہی تعدیل ارکان، رکوع کے بعد اتنی دیر تک بندہ کھڑا رہے کہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ سکے، یہ سنت طریقہ یہ ہے۔ بہتر ہے کہ آدمی قومے کی دعا پڑھے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ فرض نمازوں میں بھی پڑھنا صحیح ہے، نوافل میں بھی پڑھنی چاہیے، خود بخود نماز میں ٹھہراؤ پیدا ہو جائے۔ دونوں سجدوں کے درمیان میں حدیث میں دعا موجود ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی وعافنی، یہ ساری دعائیں، اتنا نہیں تو کم از کم 3 دفعہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی آدمی پڑھ لے۔ اس سے سمجھو کہ آپ کا دھیان پیدا ہوگا، اور یہ جملہ جو آپ نے فرمایا فَانْصَبْ نَفْسَكَ لِلَّهِ تعالی، اس کی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر کھڑا ہوگا۔ نمبر 5، 5ویں نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ عَلَى وُضُوءٍ مِّن يَوْمِكَ وَلَيْلَتِكَ فَافْعَلْ، اگر آپ میں اس کی ہمت ہے کہ دن رات باوضو رہو، ایسا کر لو، جتنا ہمارے اختیار میں ہے اتنا تو کر لے۔ بھائی سونے سے پہلے وضو کر لیا، بس پھر سو گئے، پھر وضو جانے، اس کے کام جانے، ہم نے تو سونے سے پہلے وضو کیا ہے۔ یہ پوری رات آپ کی عبادت میں، حدیث میں جو باوضو سوئے گا رات کو آنکھ کھل جائے گی، اس وقت جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرمائے، اس آدمی کو اچھے اچھے خواب آئیں گے۔ اور حدیث میں ہے لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، مومن آدمی ہمیشہ وضو کی حفاظت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحت کی وہ تاریخ کا حصہ بن گئی، وہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین رہنما اصول کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا یا بنی ان استطعت ان تکون علی وضوء من یومک ولیلتک فافعل، دن رات میں اگر تم باوضو رہ سکتے ہو تو اس کی کوشش کرو، ایسا کر لو۔
دفتر میں جائے آدمی، گھر سے نکلے باوضو ہو کر چلا جائے۔ وہاں اگر وضو کی جگہ ہے، اگر وضو ٹوٹ گیا پھر سے وضو کر لے۔ دفتر سے گھر آ رہا ہے پھر سے باوضو ہو کر آئے۔ الوضوء سلاح المؤمن، وضو یہ مومن کا اسلحہ ہے۔ جو آدمی باوضو ہے یہ مسلح ہے، دشمن اس کا مقابلہ آسانی سے نہیں کر سکتا، اس کے راستے انشاءاللہ محفوظ ہوں گے، اس کی رات محفوظ ہوگی۔ کرنا کیا ہے؟ ایک لوٹا پانی، دیہاتوں میں بھی لوگ اس کا اہتمام کرنے والے کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 6، چھٹی نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ وَإِذَا دَخَلْتَ بَيْتَكَ فَسَلِّمْ، جب تم گھر میں جاؤ سلام کرو۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے، بچے ہوں، بیوی ہو، کوئی بھی نہ ہو، ہر صورت میں ہمیں گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا چاہیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تکثر برکتک وبرکت بیتک، تکثر برکتوں کا، ایک تو اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائیں گے، اور وہ برکت بیتک، اور تمہارے گھر کی برکتیں بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے، یعنی تمہاری زندگی میں بھی برکتیں آئیں گی اور تمہارے گھر والوں کی زندگی میں بھی برکتیں آئیں گی۔ کام کیا ہے؟ اذا دخلت بیتک، جب گھر میں جاؤ فسلم، تو سلام کیا کرو۔ تکثر برکتوں کا وہ برکت بیتک، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں بھی برکت دے گا اور تمہارے گھر والوں کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرمائیں گے۔ تھوڑی آمدنی میں برکت، آپس میں الفت، محبت، عقیدت، گھریلو لڑائیاں، جھگڑے، فتنے سب ختم، سلام، اس کو عام کرو۔ وَإِذَا خَرَجْتَ لِحَاجَةٍ، اور جب تم گھر سے کسی کام کے لیے نکلو، فَلَا يَقَعْنَ بَصَرُكَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ دِينِكَ إِن سَلَّمْتَ عَلَيْهِ إِلَّا سَلَّمْتَ عَلَيْهِ، جب تم باہر نکلو تو جس بھی مسلمان پر تمہاری نگاہ پڑے، تمہارے سامنے آ رہا ہے، تمہاری نگاہ اس پہ پڑ گئی، مسلمان ہے، بس اس کو سلام کرو۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر والوں کو سلام کرو، اور باہر چلتے پھرتے ہر مسلمان کو سلام کرو۔ یہ کس کو نصیحت ہو رہی ہے؟ 8 سے 10 سال کے بچے کو، گویا اس کے ذہن کو ابھی سے بنایا جا رہا ہے کہ اپنے دل میں بغض نہ رکھنا، کینہ نہ رکھنا، غصہ نہ رکھنا۔ اگر گھر کا ماحول ابھی سے ایسا بنایا جا رہا ہے کہ چچا کے خلاف ذہن سازی، ماموں کے خلاف ذہن سازی، خالہ کے خلاف رشتہ دار جتنے ہیں ان کا منفی انداز سے اگر تذکرہ ہوگا، معصوم بچہ گھر سے باہر نکلا، سامنے اس کا رشتہ دار عزیز آیا، مگر گھر میں تو سن چکے نا یہ ایسے ہی ہے، ذہن گھما دیا، نگاہیں گھما دی۔ جب یہ بچپن میں یہ ایسا ہے، یہ بڑا ہو کر کیسا ہوگا؟ کتنی غلط روش پر ہم بچوں کو ڈال رہے ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس معصوم بچے کو یہ سکھا رہے ہیں کہ گھر میں جاتے ہوئے سلام کرنا ہے، یعنی میری گھر میں بھی کسی سے کوئی لڑائی نہیں، اور باہر نکل کر بھی سلام کرنا ہے کہ میری باہر بھی کسی سے کوئی لڑائی نہیں، میرے دل میں کسی کی کوئی نفرت نہیں ہے، میں الفتیں اور محبتیں لے کر گھر سے باہر نکلا ہوں اور الفتیں اور محبتیں لے کر میں گھر میں داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، یا انس اذا عملت بہذا وحفظت وصیتی،
جو باتیں میں نے کہی ہیں 6، اگر تم نے اس پر عمل کر لیا اور میری ان نصیحتوں کی حفاظت کی، فلا یکونن شیء احب الیک من الموت فإن فیہ راحتک، پھر تمہاری نگاہوں میں موت محبوب بن جائے گی، کیونکہ جس کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے وہ موت سے نفرت نہیں کرتا۔ ایک آدمی یہاں سے لاہور جانا چاہتا ہے، لاہور میں اس نے خوبصورت مکان بنایا ہوا ہے اپنی رہائش کے لیے، بہترین گاڑی اس کی موجود ہے سواری کے لیے، تمام سہولیات اس کی موجود ہیں، اور کراچی کے اندر وہ اتنی سہولتوں میں نہیں ہے، اس کا دل یہاں لگے گا یا وہاں لگے گا؟ ظاہر ہے کہ جہاں ساری سہولتیں ہیں وہ چاہے گا کہ میں وہاں جاؤں، یہاں مجھے کیا کرنا۔ ایسے ہی جس آدمی کی آخرت کی تیاری پوری ہوتی ہے پھر وہ مجبوری کے تحت زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل وہاں اٹکا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے انتقال ہوگا، اپنے رب کا دیدار کروں گا، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں گا، صلحات قیاء کی ملاقاتیں ہوں گی، میری قبر جنت کا باغ بنے گی، میں خوشیوں میں اور محبتوں میں زندگی گزار رہا ہوں گا، تو پھر اس کو موت سے نفرت نہیں ہوگی۔ فرمایا انس، اگر تم نے میری ان نصیحتوں پہ عمل کیا اور تم نے میری ان نصیحتوں کو پلے باندھ لیا تو پھر تمہاری نفرت موت سے ختم ہو جائے گی۔ یہ میں نے 6 نصیحتیں جو حضرت انس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، پہلی نصیحت کی کہ وضو اچھی طرح کرنا، دوسری نصیحت کی کہ غسل جنابت پورے اہتمام کے ساتھ کرنا، تیسری نصیحت آپ نے کی کہ چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنا، چوتھی نصیحت کی کہ نماز کو پورے دھیان کے ساتھ پڑھنا اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، پانچویں نصیحت کی کہ ہمیشہ باوضو رہنا، اور چھٹی نصیحت کی کہ جب گھر میں جاؤ تو سلام کرنا، جب باہر نکلو تو بھی سلام کرنا۔ سو ہمیں چاہیے ہم بھی اپنے بچوں کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی نصیحت کیا کریں اور اس بات سے پر امید رہیں کہ انشاءاللہ ہماری یہ کی ہوئی نصیحت رائے گاں نہیں جائے گی۔ یہ بات بھی سامنے آئی کہ نصیحت کرنے کے لیے موقع محل بھی دیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر بیٹھ کر بھی بچوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، یا غلام کل بیمینک وکل مما یلیک، بیٹا اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ علماء فرماتے ہیں کہ کھانا اکٹھے ہو کر کھانا چاہیے۔ یہ جو آج ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے، ایک ایک پلیٹ لیے ہوئے سارے مختلف اوقات میں کھا رہے ہوتے ہیں، کسی کا کھانے کا ٹائم مغرب میں ہے، کسی کا عشاء سے کچھ پہلے ہے، کسی کا عشاء کے بعد ہے، جو جب آ گیا تو کھانا کھا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کھانا اکٹھے کھاؤ۔ اگر روزانہ اس پہ عمل کرنا مشکل ہے، کم از کم ہفتے میں کوئی ایک دن چھٹی کا ایسا ہو جس میں کھانا بیوی بچے بیٹھ کر، شوہر، سارے افراد گھر کے تو بیٹھ کر کھاؤ، اس میں ایک دوسرے کا مزاج سامنے آتا ہے، کوئی نصیحت کی بات آدمی کر لیتا ہے اور یہ نصیحت مؤثر اور مفید ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں بچوں کو نصیحت کی ہے۔ اس سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ بیماری کی حالت میں بھی بچہ نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران بھی نصیحتیں کی ہیں۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کچھ باتیں، کمزوریاں لکھ لے، پھر جب سفر میں جائے تو بچے کو راستے میں بتلائے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنے۔ وہ بچہ سفر میں پوری طرح متوجہ ہوتا ہے اور والدین کی نصیحتوں کو قبول کرتا ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو نصیحتیں یا حضرت انس کو کی، جو دعائیں آپ نے کی، اس سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئیں۔ اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، نمبر دو اپنی اولاد کو مختلف اوقات میں اچھی اچھی باتوں کی نصیحت کرنی چاہیے، اور جو کام نہیں کرنے کے ان سے منع بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔